بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ کشمیر کا سودا ہوا اور نہ کشمیر پہ سمجھوتا ہوا۔ کابینہ کے مشترکہ اجلاس میں کل جو منظوری دی گئی اور ایک نقشہ پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ پاکستان جو ہے کشمیر، گلگت بلتستان، لداخ اور مقبوضہ کشمیر پہ اب کمپرومائز نہیں کرے گا کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ ہے، اور اس نقشے کو گوگل اور یونائٹڈ نیشن میں بھیج دیا گیا ہے اور یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کہ کشمیر پہ اب کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ پچھلے 72 سالوں سے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کشمیری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ، ان کی عزتوں کے ساتھ، ان کی جو ایک عملی زندگی ہے ان کے ساتھ کس طرح ان کا استحصال کیا گیا۔ آج ہم لوگ 5 اگست کو جو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی اور ان کے ساتھ جو استحصال کیا گیا اس کے لیے تمام کشمیری اور پاکستانی جتنے بھی مسلمان امت مسلمہ ہے وہ باہر نکل کے کشمیریوں کو واضح طور پہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ آپ کو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ 9 لاکھ فوج کا آپ نے پچھلے 72 سالوں سے مقابلہ کیا اور ہندوستان نے آئے روز جو ہے وہ اس خطے میں بدامنی اور اعتشال پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کشمیریوں کو، ان کے کاروبار کو تباہ کر دیا، ان کی نسلوں کو اجاڑ دیا، لیکن اب پاکستان کسی طور پہ بھی چپ نہیں رہے گا کیونکہ پاکستان میں جو پہلی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کشمیر کے کہا تو ہے کہ وہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، کشمیر ہماری شہرگاہ ہے، لیکن انہوں نے کبھی کشمیر پہ عملی کوئی کام نہیں کیا۔ جس طریقے سے اب یہ نقشہ پیش کیا گیا ہے، بہت سارے جو میرے کشمیری بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کا پاکستان کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک الگ ملک ہے، وہ ایک الگ ریاست ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن 3 جون 1947 کو جب محمد علی جناح انگریزوں کے ساتھ، برٹش امپائر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ ان علاقوں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہ مسلمانوں کا حصہ ہے، تو اس وقت ہندوستان نے جو چال چلی اور 27 اکتوبر کو مہاراجہ کے ساتھ مل کے وہاں پہ اس نے اپنی فوجوں کو بٹھا دیا اور زبردستی ناجائز قبضہ کر لیا، اور آج 72 سال ہو چکے ہیں ہماری مسلمان خواتین اور بہن بیٹیوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے وہ نہیں چھین سکتا اور نہ وہ چھیننا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے میپ میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کیا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ اب جو ہے وہ کشمیر کے معاملے پہ بالکل بھی لچک نہیں دکھائی جائے گی، کشمیر کو آزاد کروایا جائے گا ہندوستان کے چنگل سے، اور یہی پیغام چائنا کو بھی دیا گیا ہے کیونکہ چائنا کا اس وقت قبضہ ہے لداخ پہ۔ پوری دنیا اس بات کو سمجھ لیں کہ جس طرح نیپال، بھوٹان اور سری لنکا، چائنا اور بھی بہت سارے ملک ہیں، انہوں نے اپنی جو جہاں پہ ان کے ایریا پہ ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنے نقشوں کو واضح طور پہ پوری دنیا میں شو کر دیا ہے کہ اب اس نقشے کے مطابق جو ہے وہ ہر سرحد کی تعین کیا جائے گا، اور میرا خیال سے آنے والے وقت میں چائنا جو ہے وہ ایک الائنس بنائے گا جس میں پاکستان، بھوٹان، نیپال اور جو ہندوستان کے ارد گرد جو ملک لگتے ہیں ان کی اپنی جو سرحد کی جو تعین ہے وہ کر کے یونائٹڈ نیشن میں اس نقشے کو بھیجا جائے گا اور اپنے علاقوں میں قبضہ کر لیا جائے گا۔ دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سری نگر میں جو 5 اگست کا دن آ چکا ہے اور اس میں مزید جو ہے وہ انہوں نے فوج کو تعینات کر کے مزید کرفیو سخت کر دیا ہے تاکہ کشمیری جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نہ نکل سکیں، کشمیری اپنی بات نہ کر سکیں، کشمیر پوری دنیا کو بتا نہ سکے کہ ہندوستان کس طرح سے ان پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو دوسری طرف ہم ایک یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بابری مسجد ہے اس کو شہید کر کے رام مندر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یاد رکھیے گا، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں آپ اللہ کے نام کا جو گھر ہے، جو مسجد ہے وہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس مسجد کے اوپر کوئی دوسری چیز آپ نہیں بنا سکتے، یہ ہمارا دین اسلام کہتا ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے۔ تو اس لیے ہندوستان کا یہ مکروہ چہرہ جو وہ ایک تو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کرتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ وہاں اس ملک میں ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو یونائٹڈ نیشن نے پچھلے دنوں کہا کہ جو ہندوستان ہے
وہ جتنا بھی وہاں پہ ایشیائی خطہ ہے اس کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ ایک دہشت گرد ملک ہے۔ تو آج 5 اگست کے اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب لوگوں کو کشمیر کی آواز بننا ہے۔ ہندوستان کے جو عزائم ہیں، جو اس کی RSS کی اور آریہ سماج برہمن ہندوؤں کی جو سوچ ہے، اس کو پوری دنیا کے سامنے ہم نے واضح کرنا ہے کہ یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ صرف کشمیر کی ریاست پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سرگرم ہیں، اور یہ جو ہندو دتوا راج قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہر علاقے میں مسجدوں کو شہید کر کے اپنے رام کی گھنٹیاں بجانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں کہ مسلمان جذبہ شہادت کے ساتھ باہر نکلتا ہے، اور جب وہ اپنی آئی پہ آتا ہے تو پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا، اور وہ کشمیر کو بھی حاصل کرے گا، اور جو ہمارے باقی علاقے ہیں ہم کشمیر کے ساتھ ساتھ وہ بھی حاصل کریں گے، کیونکہ پاکستان میں اب جو حکومت آ چکی ہے اور جو اس وقت فوج بیٹھی ہوئی ہے، وہ کشمیر پہ کمپرومائز نہیں کرے گی۔ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔